السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرائض بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة ای اذا اردتم الى الصلاة، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الى المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور چوتھائی سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے، اور وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صرف اس آیت کا مفہوم اس آیت کے ذریعے سے سمجھنا چاہے، نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اسے اوپن کر کے نہ بتایا جائے۔ آپ غور سے دیکھیے، اور جہاں تک ہو سکے میری بات کو دوسرے تک پہنچائیے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وضو کے اندر پہلی چیز جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو اچھی طرح مل کر دھونا ہے، تاکہ کہیں بھی بال برابر سوکھا ہوا نہ رہے۔ دوسری چیز، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت اس طرح مل کر کے اچھی طرح دھونا ہے کہ کہیں بھی بال برابر سوکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہنی ہے، اور کہنی سے اوپر 1 انچ یا 1.5 انچ بڑھا کر دھوئیں گے، یہ کہنیوں سمیت ہوتا ہے، کہنی تک نہیں۔ تو دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت اچھی طرح مل کر دھونا ہے، کہیں بھی بال برابر سوکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی پورے سر کو 4 بھاگ کر دیجئے۔ جیسے پورے سر کو 4 بھاگ میں کر دیجئے، اور ایک بھاگ پر ہاتھ پھیرنا، بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ لیکن کوئی شخص بھیگا ہوا ہاتھ پورے سر پر پھیر لیتا ہے تو یہ مستحب سنت طریقہ ہے، لیکن کم سے کم 4 پارٹ میں سے ایک پارٹ پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا یہ فرض ہے۔ ایک پارٹ پر، ایک بھاگ پر اگر ہم بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ چوتھی چیز ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت، یہ جو پیروں کے اندر جو ہڈی اونچی ہوتی ہے اس سے اوپر ٹخنا ہوتا ہے، ٹخنوں سمیت دونوں پیر کو اچھی طرح مل کر دھونا ضروری ہے۔ پیروں کے اندر جو انگلیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں پہنچتا، وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ وضو کے اندر جو 4 چیزیں فرض ہیں، پورا دھیان سے اور اچھی طرح مل کر دھونا ضروری ہے، تاکہ کہیں بھی بال برابر سوکھا ہوا نہ رہے۔ اگر بال برابر سوکھا ہوا رہ گیا اور پانی وہاں نہیں پہنچا
تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔